نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں شب برات کی فضیلت اور شب برات میں کرنے والے کام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات میں کیا عمل کیا اور اس کے بعد وہ کون سے ایسے بد نصیب لوگ ہیں جن کی بخشش شب برات میں بھی نہیں ہوگی، اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اور آج جو رات ہے یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، یعنی شب براءت ہے۔ شب براءت سے مراد وہ رات ہے جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے احادیث منقول ہیں۔ سنن ترمذی میں ہے کہ شعبان کی 15ویں شب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پاتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں وہ نکلی، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان یعنی جنت البقیع میں ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، رزق اتارا جاتا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اس رات میں عبادات کے حوالے سے فرمایا کہ اس رات عبادت کرو، دن میں روزہ رکھا کرو، اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کون ہے گناہوں کی بخشش کروانے والا، کہ جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت چاہتا ہے، کون ہے مصیبت زدہ جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کے حوالے میں کون سے اعمال منقول ہیں، تو قبرستان میں جا کر مرنے والوں کی ایصال ثواب یعنی ان کو مغفرت کے لیے دعا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں اس رات ہی قبرستان جانا ثابت ہے۔ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے اور وہاں پر جا کر دعا کی، تو انسان اگر اتباع میں چلا جائے، حدیث پر عمل ہو جائے گا تو یہ ایک جائز عمل ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے، کسی کو نہیں بتایا، اکیلے گئے، جا کر دعا کی، تو اسی لیے انسان بھی جائے تو اکیلا جائے، لوگوں کو بتانے کی، اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر دعا کرے، دعائے مغفرت کر کے واپس آ جائے، اور اس کے بعد نوافل کا اہتمام کیا جائے، اور اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ یہ نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت تنہا ہوتی ہے، اجتماعی وغیرہ کا طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ اجتماعی عبادت جو لوگوں کو بلا لیا، پھر اجتماعی عبادت کرنا شروع کر دی، یہ طریقہ نفلی عبادات میں اپنانا درست نہیں ہے۔ نفلی عبادت تنہا ہوتی ہے، نوافل ادا کریں، ذکر اذکار کریں اکیلے بیٹھ کے۔ دن میں روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن یہ روزہ شب برات کا نہیں ہے، شب برات کا روزہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے تھے، تو اگلے دن 15 ہے، 15 شعبان ہے، تو آپ اس نیت سے روزہ رکھ لیں، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اسی طرح لوگوں کو اکٹھا کرنا، جی آئیں بیٹھیں عبادت کرتے ہیں، جی لوگوں کو جمع کرنا، اسپیکروں میں اعلان کرنا، تکلیف ہوتی ہے۔ ہم لاؤڈ اسپیکر کھول کے نعتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا الگ بیٹھ کے آپ عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ دراصل شب برات کے حوالے سے آپ کو سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں ملیں گی،
بہت سارے لوگ اس کی بالکل فضیلت نہیں مانتے، اور بہت سارے لوگ اس کو بہت بڑھا چڑھا کر فرض کا درجہ دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں درست نہیں ہیں، درمیانی اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ انسان اس میں حسب توفیق عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔